اس کے بعد جو اللہ کے ولی یا سارے ہندوستان میں دیکھ لیں، ایک سے ایک بڑے بزرگ تھے، داتا صاحب سے لے میاں میر صاحب، حضرت بابا بلے شاہ، جو لے لیں، ہمارے پاک پٹن کے بابا فرید، یہ سارے جو تھے رائے حق کے مسافر تھے، سارے اللہ کے لیے کھڑے تھے، رائے حق کے لیے، انصاف کے لیے سارے کھڑے تھے۔ تو حکم اللہ کا، جہاد کا کیوں اس نے کہا ہے کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو؟ آپ کی بہتری کے لیے، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ برطانیہ کے اندر سنیں، میں آپ کو بتاؤں زندہ معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ برطانیہ نے اٹیک کیا امریکہ کے ساتھ مل کے عراق، تیل کا جنگ تھی ساری عراق میں، دنیا میں دوسرے نمبر پہ تیل کے ذخیرے، جنگ تیل کی تھی، فائدہ ہونا تھا امریکی آئل کمپنیز اور برطانیہ کی آئل کمپنیز کو۔ یہ ذرا سنیں، 20 لاکھ لوگ برطانیہ میں سڑکوں پہ نکلے کہ یہ ناانصافی ہے، جنگ کے خلاف نکلے، حالانکہ فائدہ ہونا تھا ان کو۔ یہ ہوتا ہے زندہ معاشرہ۔ جب معاشرہ رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ آپ اس طرح کے ظلم جو اشرف شریف سے ہوا، جو اعظم سواتی 75 سال کا سینیٹر، ایک ٹویٹ کر دی اس نے، کون سا آسمان پھٹ گیا تھا، اس کو ننگا کر کے 75 سال کے آدمی کو نامعلوم افراد ننگا کر کے انہوں نے اس کو پر تشدد کیا۔ شہباز گل، اس کو انہوں نے 2 دن بند کر کے جس طرح کا تشدد کیا، اور مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آتی ہے ننگا کیوں کر دیتے ہیں سب کو؟ یہ کتنے بے شرم لوگ ہیں کہ صرف انسان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے آئین کے اندر ہے، ہمارا آئین انسان کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ آئین کی وائلیشن کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں سارے ان سے، کو پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون آ جاتا ہے، جی یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے، اور یہ بالکل وہی ہے کہ میں مثال دیتا ہوں، یہ افریقی بفلو کی، افریقی جو بھینس ہے، ہزاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، 5-10 شیر ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایک کو پکڑ کے 5-6 شیر کھا جاتے ہیں۔ وہ سب سے تکڑا جانور ہے افریقی بفلو، وہ کیونکہ ڈراتے ہیں، وہ اپنی جان بچا کے سارے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ سارے کھڑے ہو جائیں، وہ شیروں کی مجال ہے ان کے قریب جا سکے، لیکن اپنی جان بچاتے ہیں، خود غرض ہیں، بزدل ہیں۔ یہ ہمارے سے ہو رہا ہے۔ یہ جناب نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون آتا ہے، وہ سارے ڈر جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں، میڈیا چینلز کو ٹیلی فون جاتا ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی چینلز کو کیوں ٹیلی فون کیا تھا، کیوں چینلز کو ٹیلی فون کیا تھا کہ ارشد شریف کو اس کی کہانی کو دباؤ، کیوں کیا تھا؟ یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس ملک کا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ڈرا دھمکا کے لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں اور اس کے بعد ملک پہ ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں۔ تو میں یہ جو نکل رہا ہوں، یہ مارچ نہیں ہے، یہ انقلاب ہے۔ میں اس ملک کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کروں گا ان چوروں کو ہمارے اوپر۔ اور میں آپ سب سے جو بھگلا کمیونٹی ہے، دیکھیں آپ کے اوپر اللہ نے، دیکھیں قرآن میں جو ہماری ججمنٹ ہوگی نا آخرت میں، وہ ہوگی جتنا انسان کو اللہ دیتا ہے، نعمتیں بخشتا ہے، اتنا ہی بڑا امتحان ڈال دیتا ہے۔ ہم سب کی ججمنٹ ہوگی کہ اس نے ہمیں دیا کیا۔ آپ کو قانون دیا اس نے، آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ سب سے زیادہ انصاف کے لیے کھڑے ہو، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اور میں اس لیے اپنے سارے وکلا ہر جگہ جا رہا ہوں، اپنے وکلا کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔
ہمارے اوپر ہر دوسرے دن میں کیس ہو جاتا ہے، میرے اوپر پتہ نہیں کتنے FIR کاٹ کے کبھی وہ اریسٹ کرنے آ جاتے ہیں ڈرانے کے لیے، جو مرضی کر رہی ہے۔ ہمارے اندر جس وقت وہ جذبہ آ گیا کہ ایک ہم وہ بھینسوں کی طرح بھاگیں گے نہیں، خوف سے کسی کو پیچھے چھوڑ جائیں گے تاکہ کھا جائے، ایک ہمارے شہری سے ناانصافی ہوئی، ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، جب یہ کریں گے یہ ملک اٹھ جائے گا، یہ ملک تب اٹھے گا جب اس ملک کا انصاف قائم کر دیا۔ اس میں خوشحالی بھی آ جائے گی، اس میں خوشحالی بھی تب آئے گی۔ رول آف لا مدینہ کی ریاست میں پہلے اسٹیبلش کیا گیا، پھر خوشحالی آئی، پہلے خوشحالی نہیں آئی، پہلے انصاف آیا پھر خوشحالی آئی۔ جو بھی ملک آپ کے سامنے سوئٹزرلینڈ، اسکینڈینیویا، یہ آپ کے سامنے ملک، ان کی مثالیں چاہیے اور پاکستانی رہتے ہیں، پوچھیں ان سے، غریب سے غریب لیبرر بھی پاکستان جو کام کر رہا ہے ان ملکوں میں اور جو وہاں کا شہری بن گیا ہے، اس کو پورا اعتماد ہے کہ کوئی طاقتور اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اٹھتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں بیچارے ویزا لے کے مار مار کے وہاں پہنچتے ہیں، ان کے بچے ان کے سکولوں میں جاتے ہیں، اور وہ دیکھتے دیکھتے جب ان کو وہ ایک ایسا انصاف کا معاشرہ ملتا ہے وہ اٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیں تو آپ کو فخر ہوگا دیکھ کے کہ اپنی جو آپ کی بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی ہے، فخر ہوگا دیکھ کے کہ وہ کیا کیا کام کر گئے، کیا کیا کارنامے ہیں ان کے۔ کیوں پاکستان نہیں آتے؟ کیوں پاکستان میں آگے سرمایہ کاری نہیں کرتے؟ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ انصاف نہیں ہے، یہاں کام ہی نہیں کر سکتے۔ جب انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے۔ سیالکوٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان وکلا کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ چوروں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، چوروں کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس بار ظلم کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے تو آپ کی بربادی ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا ملک ادھر کھڑا ہے جہاں ایک طرف تباہی اور ایک طرف جدوجہد ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔